سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 ہے۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل یا اہل الکتاب، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس پیغام کو جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، جبکہ اضافہ کرتا ہے ان میں سے اکثر میں، ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو اتارا گیا تیری طرف تیرے رب کی جانب سے، طغیانا و کفرا، سرکشی کا اور کفر کا، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نا امید مت ہوں اس کافر قوم کی وجہ سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بے بانگ دعووں کی اور بے بنیاد دعووں کی کلی کھولی ہے۔ یہودی عیسائی جو کہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، پلے تو ان کے کچھ نہیں، لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم جنتی ہیں، ہم جنت کے وارث ہیں، اس قسم کے بلند و بانگ دعوے، لیکن نظریہ عقیدہ نہ درست ہے نہ مضبوط ہے، عمل اور کردار نہ نکھرا ہوا ہے نہ اجلا ہے، اس کے باوجود دعوے یہ ہیں کہ ہم تو پکے جو ہے وہ جنتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان دعووں کی کلی کھولتے ہوئے فرمایا، یا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں گروہ، لستم علی شیء، کچھ نہیں ہو تم، کوئی حقیقت نہیں ہے تمہاری، خالی دعووں سے اور رنگین خیالات سے کچھ نہیں ہوتا، نہ تمہارا نظریہ درست، نہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، نہ تمہارے کردار میں اجلا پن ہے اور نکھار ہے، اس گندے گھنونے کردار اور غلط عقائد کے ساتھ لستم علی شیء، کچھ نہیں ہو تم۔ ہاں کچھ بننا ہے تو اس کے لیے 3 کام کرو، تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تورات کو بھی قائم کرو، انجیل کو بھی قائم کرو،
اور اس پیغام کو بھی قائم کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اتارا ہے۔ میرے عزیز دوستو غور فرمائیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو تورات اور انجیل قائم کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تورات اور انجیل قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اصل تورات ہے، جو اصل انجیل ہے، ان دونوں میں اس بات کے تذکرے موجود ہیں کہ آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو تورات اور انجیل قائم ہی تب ہوگی جب نبی علیہ السلام کو مانیں گے۔ اگر آپ علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ نہ انہوں نے تورات کو مانا، نہ انہوں نے انجیل کو مانا۔ اس لیے تورات اور انجیل کے قیام کا ذکر بھی کیا، ان کو بھی قائم کرو، ان کی بھی بات مانو۔ لیکن اب نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اور دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے کہ اس پیغام کو قائم کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اتارا ہے۔ اور وہ آخری پیغام، وہ آخری کتاب، وہ آخری شریعت، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ یہاں الفاظ پہ غور کریں تو تورات کا نام بھی لے لیا، انجیل کا نام بھی لے لیا، لیکن آگے آسان تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل والقرآن۔ آسان لفظ تھا، بس قائم کرو تورات کو، انجیل کو اور قرآن کو۔ لیکن قرآن کا ذکر کرنے کی بجائے تعبیر طویل اختیار کی گئی، اور وہ کیا؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ اتارا گیا تمہارے اوپر، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تعبیر اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جو آخری دین اور شریعت ہے وہ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی، وہ بھی آخری شریعت کا حصہ ہے، وہ بھی اللہ کا نازل کردہ ہے۔ جیسے گزشتہ دروس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا، کچھ لوگ نرم و گداز تکیوں اور گدوں پہ بیٹھے، اور وہ کیا کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایسے لوگ گمراہ لوگ ہوں گے اور دنیا میں گمراہی پھیلائیں گے۔ آج میرے عزیز دوستو، تھوڑا اپر کلاس طبقے میں چلے جائیں، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے جی حدیث کچھ نہیں ہے، یہ بعد میں لکھی گئی۔ یہ غامدی ٹولہ اور یہ انجینئر جیلمی جیسے اس دور کے فتنے قرآن کی آڑ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو اگر قرآن پاک پہ بھی غور کریں تو قرآن کریم نے آخری پیغام کو صرف قرآن کہہ کے بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے تعبیر اختیار کی ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تم پر اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے۔ وہ اتارے گئے میں قرآن کریم بھی داخل ہے، اور اتارے گئے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی داخل ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام بھی اپنی زبان حق سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ بھلے مانس ہر چیز نہ لکھا کرو، موڈ مزاج مختلف ہوتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
کبھی آپ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کبھی آپ کسی اور موڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو وہ لکھنے سے رک گئے۔ کچھ دن کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے پوچھا بھائی تم لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے یہ بات سمجھائی، آپ موڈ مزاج مختلف ہو سکتا ہے، حالات مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتب کل شیء، ہر بات نوٹ کیا کرو، ہر بات نوٹ کیا کرو، ہر چیز لکھو۔ اور فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے کسی بھی حال میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ اس زبان سے جب بھی کوئی لفظ ادا ہوگا تو وہ حق ہی ادا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس کا انکار وہ بڑے سخت گمراہی کا جو ہے دروازہ کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کا تو ثبوت ہی حدیث سے ہوتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی کون سی آیات ہیں؟ سورۃ علق کی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی پہلی وحی ہے، یہی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، کہیں قرآن میں ہے؟ کہیں اس کا ذکر ہے کہ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری؟ سب سے پہلے یہ 5 آیات اتری، یہ ذکر کہاں ہے؟ احادیث میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو بھی ماننا ہے تو پہلے حدیث کو ماننا ہوگا۔ قوت دلیل کے لحاظ سے قرآن کا درجہ پہلے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے مضبوط ترین قوی ترین دلیل قرآن کریم ہے، لیکن ایمان لانے کے لیے قرآن سے بھی پہلے حدیث کو ماننا ہوگا۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا۔ اس لیے ہم اس کی اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین بھی جانتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن کی آڑ لے کر احادیث کا انکار کریں گے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں صرف قرآن کریم کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ما انزل الیکم من ربکم، اور پھر ساتھ ہی فرمائے ان خبائث کی، ان گماشتوں کی، ان ایسے لوگوں کی جو ناشکرے اور نافرمان لوگ ہیں، فرمایا ان کی طبیعت اور سرشت یہ ہے کہ جتنا جتنا قرآن اترتا ہے ان کی سرکشی، ان کا کفر اور بڑھتا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، انہوں نے ہمارا پردہ چاک کر دیا، ہمارا گناہ کھل گیا، دل کے بھید ظاہر ہو گئے، تو چلو ابھی ہم توبہ کر لیں، ابھی ہم مان لیں کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جیسے جیسے قرآن کی آیتیں اترتی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی خباثتیں اور بڑھ جاتی، کفر اور بڑھ جاتا، الا ماشاء اللہ چند لوگ تھے جو مان گئے، باقی اکثر کی حالت یہی تھی کہ ان کی کفر، ان کی سرکشی، ان کی عداوت، ان کی دشمنی اور میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ جو جو قرآن اترتا ہے ان کے اندر بڑھ جاتی ہے کیا چیز؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر، بما انزل الیک من ربک، اس پیغام کی وجہ سے جو آپ پر آپ کے رب نے اتارا ہے۔ آپ علیہ السلام کی خصوصیت بھی دیکھیں، پہلے ساری انسانیت کو کہا گیا تمہاری طرف آخری پیغام آیا، پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اس آخری پیغام کا اصل مرکز اور سرچشمہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اللہ پاک نے آپ کو اس سے بھی آگاہ کیا کہ جو جو قرآن اتر رہا ہے ان کی سرکشی، ان کی عداوت، ان کی دشمنی، ان کا کفر، ان کی ضلالت اور گمراہی اور بڑھ رہی ہے، لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کی وجہ سے افسردہ نہیں ہونا۔
سبحان اللہ، قربان جائیں۔ کوئی پریشان ہوتا ہے، دوست تسلی دیتے ہیں، ماں باپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بہن بھائی کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام افسردہ ہوتے اگر ماں نہیں ہے، باپ کا سہارا چھن چکا، بہن بھائی کوئی نہیں، تو اللہ پاک خود تسلی دیا گا۔ میرے محبوب بالکل افسردہ نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ نہیں مانتے نہ مانے، بھاڑ میں جائیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ہم آپ سے راضی، ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے کچھ نہیں ہوتا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کی وجہ سے آپ افسردہ نہ ہو، آپ بالکل تنگ دل نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، آج ذرا میں اور آپ اپنا موازنہ کریں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عملی کردار کیا ہے، اور ہمارے دعوے کیا ہیں۔ آج یہود و نصارہ کی اس ڈگر پہ چلتے ہوئے دعوے ہم بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، ہم پکے جنتی ہیں جی، ہم تو ٹھیکیدار ہیں جنت کے، اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اور عملی کردار کیا ہے؟ وہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، فراڈ کرنا، اور لوگوں کو تنگ کرنا اور ستانا۔ عملی کردار یہ ہے، عقیدہ کوئی نہیں، نظریہ کوئی نہیں، عقائد میں تصحیح بھی نہیں، پختگی بھی نہیں، یا تو صحیح نہیں ہے عقیدہ، اور اگر صحیح ہے بھی صحیح تو پختہ نہیں ہے، دل میں لی یقین ہے، ذرا سی کوئی بات آئی تو ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ یہ صورتحال یہود و نصارہ کی تھی جو آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی، کہ بغیر کسی نظریے، عقیدے اور عملی کردار کے دعوے بڑے بڑے اور لمبے چوڑے۔ اس لیے دعووں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا حاجی، میں بڑا عالم، میں بڑا مفتی، میں فلاں، بلکہ اللہ کو صحیح عقیدہ اور اچھا اجلا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ